یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے جھک سکتی ہے تو صرف اکیلے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھک سکتی ہے۔ اس پیشانی کو اگر جھکانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ ہے توحید، جان چلی جائے چلی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا یہ حسین موقع عنایت فرمایا اور کچھ قرآن و سنت کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ فللہ الحمد والمنہ علی ذالک۔ بعدہ میں شکر گزار ہوں عبد الباسط بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے اس ماہانہ درس میں مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ تمام سامعین حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں درس سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، اور بڑی ہی ناسپاسی کی بات ہوگی اگر میں اپنی ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اس دینی محفل کے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت اور ضرورت۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید ہے کیا چیز، قرآن و سنت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور موجودہ دور میں خاص طور سے اس کی کیا ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں
کہ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے۔ توحید کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ توحید یہ وحدہ یوحدو کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک کرنا، ایک جاننا۔ شرعی اعتبار سے توحید کا مطلب یہ ہے افراد اللہ تعالی بما يختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں توحید کی 3 قسمیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ تینوں قسموں کو اختصار کے ساتھ ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید ربوبیت کا مفہوم کیا ہے۔ توحید ربوبیت کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو خلق میں، ملک میں اور تدبیر میں ایک جاننا۔ تینوں چیزوں کی وضاحت میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے وہ یہ کہ اللہ کو خلق میں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا کریٹر، اس کائنات کو بنانے والا، ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ لوگوں سنو، پیدا کرنا اور اس کائنات میں حکم دینا یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو بابرکت ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور عالم دین سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خلق اور امر کے درمیان فرق کیا ہے۔ خلق اور امر، خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، اس سے مراد اللہ کی مخلوق، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ امر کا مطلب ہے حکم دینا۔ اس سے اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن، کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے امر کا تذکرہ فرمایا اور اس سے پہلے خلق کا تذکرہ۔ تو خلق اور امر یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی خلق کا معنی ہوا کہ پیدا کرنا، دنیا کی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، اور دنیا کے اندر حکم دینے والا بھی اللہ رب العالمین۔ یہ توحید ربوبیت کی سب سے پہلی چیز ہوئی، یعنی اللہ کو اس کے خالق ہونے میں ایک مانا جائے۔ توحید ربوبیت کی دوسری چیز ہے افراد اللہ تعالی بالملک،
کہ مالک ہونے میں اللہ کو ایک مانا جائے، ظاہر سی بات ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، مالک بھی وہی ہوگا۔ جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، رچایا، بسایا، تو اس کائنات کا جب وہ خالق ہے تو مالک بھی وہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری ملکیت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ فقیر ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ رب العالمین محتاج ہے، یہ صحابہ کرام یہ تھوڑا تھوڑا چندہ لے جا کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، گویا کہ اللہ کو ان کے چندے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین فقیر ہے، معاذ اللہ، یہ یہود کہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی ساری آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، فلاں شخص فلاں بلڈنگ کا مالک، فلاں کمپنی کا مالک، فلاں فیکٹری کا وہ مالک، اور قرآن مجید نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سورہ مومنون کی آیتیں پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، یعنی یہاں پر جو مجھے اپنے موضوع سے متعلق بات کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا اور دائیں ہاتھ جس چیز کے مالک ہیں، ملکیت یہاں ثابت کی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ نے فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن خزانوں کی چابی کے تم مالک ہو۔ یہاں پر لوگوں کی ملکیت، ہماری اور آپ کی ملکیت، جیسے میں کہوں کہ میں اس موبائل کا مالک ہوں، آپ اپنی چیزوں کے مالک ہیں، گھر کا ایک مالک ایک مربی ہوتا ہے، تو آخر ہم اور آپ بھی مالک ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی ہمیں مالک ماننا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ لوگوں کی جو ملکیت ہے یہ محدود ہے، لوگوں کی، ہماری اور آپ کی جو ملکیت ہے وہ محدود ہے۔ میں اس موبائل کا مالک ہوں، آپ کے موبائل کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، آپ کے گھر کا مالک نہیں ہوں۔ ایک دائرہ ہے، ایک باؤنڈیشن ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک محدود چیز کے ہم اور آپ مالک ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایک غیر محدود چیز کا مالک ہے۔ ایک جواب تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ہماری یہ ملکیت وقتی اور عارضی ہے۔ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں، ہماری سانس ختم ہوئی ہماری ملکیت بھی ختم۔ یہ ملکیت اور ہمارا یہ مالک ہونا یہ وقتی ہے، وقتی طور پر ہے، اور اللہ رب العالمین یہ ہمیشہ سے پوری کائنات کا مالک ہے اور ہمیشہ پوری کائنات کا مالک رہے گا۔ اس کو آپ مزید اور بہتر طریقے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں
الگ الگ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ دنیاوی نظام اور سسٹم ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کا حقیقی مالک ہے اور آخرت میں وہ اکیلا مالک ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہے گا، لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون، کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں بڑے بنتے تھے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون مالک ہے، کون بادشاہ ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج ملکیت اگر ہے تو صرف اکیلے اللہ کی ہے جو غالب ہے اور مضبوط طاقت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے مالک ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کی تمام چیزوں کا، آسمانوں کا، زمین کا، آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا اکیلا مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی دوسری چیز ہوئی، یعنی اللہ کو اس کی ملکیت میں اکیلا مانا جائے۔ توحید ربوبیت کی تیسری چیز یہ ہے افراد اللہ تعالی بالتدبیر، کہ اللہ کو تدبیر میں اکیلا مانا جائے۔ تدبیر کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جو فیصلے کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنی اس تدبیر میں، اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے۔ اس تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خالق اللہ، مالک اللہ، جب وہ خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تو فیصلے بھی اس کائنات میں اسی کے چلیں گے، کسی اور کے نہیں چل سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، آپ ان سے پوچھیں، لوگوں سے سوال کریں کہ کائنات کے اندر معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، فیصلے کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیے جب فیصلے اللہ کرتا ہے تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پتہ چلا توحید ربوبیت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور اس کائنات میں اگر فیصلے کسی کے چلتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے دکھاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سورج اور یہ چاند اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ والشمس والقمر مسخرات بامرہ، کہ یہ سورج اور یہ چاند اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے اندر، دنیا کے کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج اور چاند کے نظام کو بدل سکے۔ یہ سورج روزانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اللہ اس کو حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے، دوبارہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلوں کو، اللہ رب العالمین کے فیصلوں میں اس کو اکیلا ماننے کا مفہوم اور مطلب ہے کہ اس کائنات میں جو بھی نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے۔ اس نظام میں کوئی اس کا ساجی اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہوا۔ توحید ربوبیت کے تعلق سے ایک اور اہم بات یہ ہے
کہ توحید ربوبیت کا اقرار یہ کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو اس کائنات کا کریٹر مانتے تھے۔ کفار و مشرکین نے بھی توحید ربوبیت کا اقرار کیا۔ قرآن و سنت کے دلائل اس بات پر گواہ ہیں۔ آئیے ذرا اختصار کے ساتھ ان لوگوں کا جائزہ لیں جنہوں نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہے۔ توحید ربوبیت کے انکار کرنے والوں میں اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ فرعون کا آتا ہے۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے تکبر میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر اللہ کو رب ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور اس نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ انجام کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد موجودہ دور میں بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں توحید ربوبیت کے انکاری لوگ موجود ہیں جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے، ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنی تھیوری چلاتے ہیں اور ان کا اپنا ماننا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں، بس اس دنیا کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ معاذ اللہ، ایک چھوٹی سی چیز کا کریٹر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی بھی کوئی بناتا ہے تو اس کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنی بڑی گیلیکسی، اور اس کائنات کے اندر یہ اتنا بڑا نظام بنا کسی کے بنائے ہوئے وجود میں آ جائے، بنا کسی کریٹر کے کریٹ ہو جائے، یہ چیز عقل سے باہر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دعوت فکر دی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے جسموں میں غور و فکر کریں، اپنی باڈی کے اسٹرکچر میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی باڈی کے نظام کو بنایا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی باڈی کے نظام میں غور و فکر کر لے تو اللہ کی قسم وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس کائنات کا ضرور کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وہ اللہ جس نے تمہیں شکل و صورت دی اور بہترین شکل و صورت دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ رب العالمین خود تمہارے جسموں میں، تمہاری باڈیوں میں بہت ساری نشانیاں دکھاتا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایسے لوگ اگر اپنے جسم میں، اپنی باڈی میں غور و فکر کریں تو انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ملیں گی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے کائنات کے نظام میں لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی، فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، کہ ہم انہیں آسمانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور آسمانوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح کی نشانیاں ہمیں اور آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ نشانیاں، یہ سورج اور چاند کا نظام، یہ بارش کا نظام، یہ دن اور رات کا نظام، یہ ہمارے کھانے اور پینے کا نظام، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اور اس کائنات کو رچانے اور بسانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں، ایتھسٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اور خاص طور سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ اس فکر کے لوگ اگر انہیں جہاں بھی ملے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے، انہیں سمجھائیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، انہیں بتائیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے سمجھائیں، کائنات کے نظام کی نشانیوں سے سمجھائیں، انسانوں کے اندر ان کا اپنا جو جسم اور ان کی جو باڈی کا نظام ہے اس نظام کے ذریعہ انہیں سمجھائیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے۔ توحید ربوبیت کے تعلق سے ایک آخری بات یہ ہے کہ ربوبیت یہ رب سے بنا ہے، اور رب کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کتنی قسموں کی مخلوقات ہیں، تمام لوگوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، تمام مخلوقات کے کھانے پینے کی چیزیں الگ الگ ہیں، رہنے سہنے کے انتظامات الگ الگ ہیں۔ اس پوری کائنات کے اسی خوبصورت نظام کو چلانے والی ذات کو رب العالمین کہا جاتا ہے، جو تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو ان کی ضرورتوں کے حساب سے رزق پہنچاتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، تمام جہانوں کے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا مفہوم ہوا۔ ابھی تک ہم نے جو باتیں سمجھی اور سیکھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور اس کائنات میں جس کے فیصلے چلتے ہیں وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ آئیے توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت کو سمجھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیدا کرنے والا رب، کھلانے اور پلانے والا رب، کائنات کے نظام کو چلانے والا رب، تو عبادت بھی اسی رب کی ہونی چاہیے، اور اسی کا مطلب توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام قسم کی عبادتوں میں ایک جانا جائے، ایک مانا جائے۔ عبادت کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے کا نام توحید الوہیت ہے۔ عبادت کی بنیادی طور سے اہل علم نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم جس کو قلبی عبادت کہا جاتا ہے، یعنی وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، تقوی، توکل، خشیت اور اللہ رب العالمین سے امید، خوف، رجا، ان ساری عبادتوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ توکل اگر کسی پہ ہونا چاہیے تو اللہ پر، ڈر اور خوف اگر کسی کا ہونا چاہیے تو اللہ کا، امید اگر کسی سے ہونی چاہیے تو اللہ کی ذات سے۔ دل کی جو عبادتیں ہیں، جن عبادتوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ان تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ توحید الوہیت کی پہلی چیز ہے۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت، یعنی وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، جنازے میں شریک ہونا،
اسی طرح سے اور بھی دیگر جو بدنی عبادتیں ہیں، طواف کرنا، سعی کرنا، قربانی کرنا، ان تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام توحید الوہیت ہے۔ عبادت کی تیسری قسم جس کو اہل علم نے مالی عبادت سے تعبیر کیا، صدقہ، نذر و نیاز، زکوٰۃ، نفلی صدقات، خیرات، لوگوں کی مدد، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اسی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہے توحید الوہیت کا مطلب۔ جانور ہم ذبح کریں اللہ کے نام پر، اللہ رب العالمین کے نام پر ہی ہم اپنے پیسوں کو خرچ کریں، صدقہ اور خیرات بھی اللہ کے نام پر کریں، نذر و نیاز بھی اللہ کے نام پر کریں، یہ ہے مالی عبادت۔ عبادت کی چوتھی قسم ہے جس کو مالی اور بدنی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے حج اور عمرہ وغیرہ، یعنی جس میں انسان اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے اور جسم بھی لگاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مالی اور بدنی عبادت۔ گویا کہ عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو، جسم سے ہو، پیسے سے ہو، یا دل، جسم، پیسے، تمام چیزوں سے ہو، عبادت کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے کا نام توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت یہ توحید کی وہ اہم قسم ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء رسول کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ دیکھیں، انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا، وہ پیغام یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور بھی دیگر جو انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کی دعوت کا محور اور مرکز یہی توحید تھا۔ سب نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی بڑی جامع تعریف فرمائی۔ وہ لکھتے ہیں، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شجر و حجر ہو، شمس و قمر ہو، جن و بشر ہو، کوئی بھی ہو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کی عبادت یہ شرک ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور اور مرکز بھی یہی تھا۔ مکی زندگی میں 13 سال تک آپ نے مکہ والوں کو جو پیغام دیا وہ پیغام یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ صرف میری عبادت کریں. صرف میری عبادت سے مراد یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اسی لیے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں لیعبدون کا مفہوم یہ ہے اے لیوحدونی کہ وہ اگر عبادت کریں تو صرف میری عبادت کریں. عبادت کی کوئی بھی قسم ہو ساری کی ساری قسمیں اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ پیشانی اس پیشانی کو اللہ نے تقدس بخشا ہے عزت بخشی ہے احترام بخشا ہے. یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے جھک سکتی ہے تو صرف اکیلے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھک سکتی ہے. اس پیشانی کو اگر جھکانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکانا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. یہ ہے توحید. جان چلی جائے لیکن زندگی میں شرک نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگرچہ بوٹی کر دیے جاؤ اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے. آپ دیکھیں توحید کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں. توحید کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے. توحید کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی ہے لیکن توحید سے کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا ہے. توحید کے نام پر انہوں نے ساری قربانیاں دے دی ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کو گوارا نہیں کیا ہے. واقعات بھرے پڑے ہیں اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. یہ ہے توحید الوہیت. اور توحید الوہیت کے تعلق سے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود حقیقی معبود صرف اور صرف ایک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. عبادت اسی اللہ کی ہونی چاہیے اور نفع نقصان کا مالک بھی اسی کو سمجھنا چاہیے. یہ ہے توحید. ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئیں جو بھی مشکلات آئیں جو بھی آزمائشیں آئیں ان کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان پر صبر کرنا یہ بھی توحید کا ایک اہم تقاضا ہے. ہوتا کیا ہے خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے کوئی امتحان ہوتا ہے اور اس آزمائش اور اس امتحان میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ہماری زبان پر شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں بسا اوقات یہ کہہ دیتی ہیں کیا میں ہی ملا تھا کہ میرے عزیز کا انتقال ہو گیا. میں ہی ملی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کیا ہم ہی ملے تھے ان پریشانیوں کے لیے؟ کیا ہمارے ہی اوپر یہ ساری پریشانیاں آنی تھیں؟ یاد رکھیں یہ چیز توحید کے منافی ہے. یہ چیز توحید کے خلاف ہے. اگر آپ نے توحید کو سمجھا ہے تو اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ مشکلات آئیں گی آزمائشیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی. ان پریشانیوں میں ہمیں صبر کرنا ہے جمے رہنا ہے استقامت اختیار کرنی ہے. یہی توحید ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم
अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या तुम लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हारे पास वो वक्त नहीं आया, वो ज़माना नहीं आया जो ज़माना और जो वक्त तुमसे पहले के लोगों पर आया था। मस्सतहुमुल बाअसाउ वद्दर्रा, उनको तकलीफ़ें पहुँचती थी, मुसीबतें पहुँचती थी। वज़ुल्ज़िलू, उन्हें झिझोड़ दिया जाता था, उन्हें उनके ऊपर ज़लज़ले तारी कर दिए जाते थे। हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ जो ईमान वाले होते थे, जो तौहीद वाले होते थे, वो कह उठते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, कि बेशक सुनो अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत की तफसीर में मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, जो हदीस रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस है, जो हदीस हमें इस्तिकामत का पैगाम देती है, जो हदीस हमें तौहीद पर जमे रहने का पैगाम देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की तफसीर करते हुए इरशाद फरमाया कि पहले के लोगों के ज़माने पर, पहले के लोगों पर एक ज़माना ऐसा आया था कि ज़मीन में एक गड्ढा खोदा जाता था और उस गड्ढे में उन्हें खड़ा कर दिया जाता था। उनकी गर्दन बाहर होती थी और ऊपर से उनके सर को बीच से चीर दिया जाता था और जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते थे। ये चीज भी उन्हें तौहीद से नहीं फेर पाती थी। अल्लाहु अकबर, ये तौहीद पर लोगों की साबित कदमी थी। जान चली जाए लेकिन तौहीद न जाने पाए, ये पहले के लोगों का वतीरा और तरीका था। और इस उम्मत के लोग भी आप देखें, इस उम्मत के अंदर हमारे असलाफ, हमारे सहाबाए किराम, ताबईन, सहाबियात ने इस तौहीद के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियां तारीख के सफ़हात पर रकम है लिखी हुई है। पहली शहीदा खातून हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत का वाक़या भी तारीख की किताबों में मौजूद है। मुस्कुराते हुए अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर दिया, लेकिन तौहीद पर आंच न आने दी। ये हमारी माँ और बहनों के लिए इसमें पैगाम है कि सब कुछ चला जाए लेकिन तौहीद न जाने पाए, क्योंकि तौहीद ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। तौहीद ये दुनिया का सबसे कीमती जेवर है। तौहीद दुनिया की सबसे अहम चीज है। इससे ज्यादा अहम चीज और कोई नहीं हो सकती है। यह है तौहीद उलूहियत का मतलब। तौहीद उलूहियत में एक चीज और याद रखें कि जहां हमें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, वहीं पर हमें इस बात का अकीदा भी रखना है कि बीमार करने वाली ज़ात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, शिफा देने वाली ज़ात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इमामुल मुवहिदीन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप याद करें, उन्होंने कहा था वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। और बीमारी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और शिफा देने वाला नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे, कोई मुसीबत पहुंचे, कोई परेशानी पहुंचे, उस परेशानी को अल्लाह के अलावा कोई और दूर नहीं कर सकता। असबाब इख्तियार हमें करने हैं, दवाएं इस्तेमाल करनी है, डॉक्टरों का सहारा लेना है। असबाब ये तवक्कुल के मनाफी नहीं है। तवक्कुल अल्लाह पर और असबाब बंदों के, असबाब दुनियावी तौर पर हमें इख्तियार करने हैं, ये चीज़ तौहीद के मनाफी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि भरोसा अल्लाह पे करना है, साथ ही साथ तवक्कुल से पहले असबाब और वसाइल भी इख्तियार करने हैं।
ایک مثال میں ہلکی سی آپ کو دوں گا اس تعلق سے۔ ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسباب اور وسائل اختیار کیے، بھروسہ اللہ پر تھا۔ وسائل اور اسباب ایسے کہ دوپہر کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، رات میں نکلے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ پلاننگ، تدبیر، اسباب، یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پر۔ غار میں جا کے چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسباب اختیار کیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسباب اختیار کریں، یہ چیز توحید کے، توکل کے منافی نہیں ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بیماریوں میں یا بیمار ہونے سے پہلے ہی اس طرح کے وسائل اختیار کرتے ہیں جو وسائل جائز اور درست نہیں ہیں۔ دھاگا لٹکا لینا، دھاگے کو کہیں باندھ لینا، پیر میں یا ہاتھ میں کہیں دھاگا لگا کر اس سے شفا کی امید رکھنا، یہ چیزیں قرآن و سنت کے مطابق جائز اور درست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا، تعویذ لٹکائی، اس نے گویا کہ شرک کیا۔ تو یہ چیز بھی توحید کے اندر شامل ہے کہ ہم عبادت اگر اللہ کی کریں تو نفع نقصان کا مالک بھی اسے سمجھیں، شفا دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کو سمجھیں۔ یہ ہے توحید، اور یہ توحید اتنی اہم چیز ہے۔ اس توحید کے تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی۔ آپ اٹھائیں حدیث کی کتابیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نوحا قال لابنه حين موته آمرك بلا الہ الا اللہ، کہ بے شک نوح علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، توحید کا حکم دیتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ بتائی آگے، فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور یہ لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ اس توحید کی اہمیت ہے۔ کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید سب سے اہم چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید سب سے بڑی نیکی ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی زائد شاخیں ہیں، ان شاخوں میں، ان برانچز میں سب سے بہترین اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ یہ توحید ایمان کے درجات میں سب سے بلند درجہ ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ اس توحید کے نتیجے میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس توحید کے نتیجے میں ہمیں اجر کیا ملے گا، وہ بھی آئیے جانتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اگر ہم اور آپ توحید کو اختیار کر لیں، ایک اللہ کو اپنا حقیقی معبود مان لیں، تو اللہ کی قسم دوسروں کی غلامی کے طوق جو ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ طوق ہماری گردنوں سے نکل جائیں گے، اور ہم صرف اور صرف
ایک اللہ واحد کے غلام بن کر زندگی جئیں گے۔ یہ توحید کی برکت ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، دنیا کی کسی اور ہستی کے سامنے اسے سر جھکانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکائے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتا ہے اور اسے جگہ جگہ اپنی پیشانی کو جھکانا پڑتا ہے۔ توحید کا یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان لیں تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور اخروی فائدہ، اخروی انعام جو آخرت میں موحدین کو، توحید والوں کو اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب کو جو ملنے والا ہے وہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا جو توحید والے ہیں، جو شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ۔ وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر توحید ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، توحید کو ہم نے چھوڑ دیا تو ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ توحید کا فائدہ ہے۔ توحید الوہیت کا خلاصہ اور مفہوم جو ابھی تک ہم نے سیکھا وہ یہ کہ عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں، ساری قسموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو حقیقی معبود مانا جائے۔ توحید کی تیسری اور آخری قسم اختصار کے ساتھ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ توحید کی تیسری اور آخری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے یا اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نام ہمیں بتائے ہیں، اپنے لیے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے اس کو ثابت مانا جائے، اور اپنے آپ سے اللہ نے جس چیز کی نفی کی ہے اس کی نفی کی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت سمع کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے۔ اللہ نے اپنے لیے صفت بصیر کو ثابت کیا ہے کہ اللہ بصیر ہے۔ اللہ نے اپنی ایک صفت بتائی کہ وہ علیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ ان تمام صفات کو ہمیں ثابت ماننا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں سے اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، جن چیزوں کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، جیسے آیت الکرسی ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں پر اللہ نے اپنی صفت حی کو ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اپنی صفت قیوم کو ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین قیوم ہے، کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دو چیزوں کی اپنی ذات سے نفی کی ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنہ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ ہمیں اس کی نفی کرنا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آ سکتی، نیند نہیں آ سکتی، تھکان لاحق نہیں ہو سکتی۔ وما مسنا من لغوب، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تھکان نہیں ہوتی ہے۔ اس کائنات کے پورے نظام کو بلا کسی تھکان کے
اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ تو جن چیزوں کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے ان چیزوں کی ہمیں نفی کرنا ہے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات کا مطلب۔ توحید اسماء و صفات کا علم سیکھنا یہ انتہائی افضل علم ہے۔ جب ہم نے جان لیا کہ اللہ اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے، عبادت بھی ہم اسی کے کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں اس کے تعلق سے مزید تفصیلی معلومات حاصل ہو۔ اور یہ تفصیلی معلومات، اللہ کے بارے میں جانکاری، اسی جانکاری کا نام توحید اسماء و صفات ہے۔ ہم اللہ کے ناموں کو جانیں، اس کی صفات کو جانیں، اس کے بارے میں پڑھیں، سیکھیں، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات کو سیکھنے کی، جاننے کی دعوت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ادھر توجہ دیں آپ حضرات، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے پہلے تو فرمایا کہ اے مومنو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا فاعلموا، تم جانو، سیکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ صرف جان لو کہ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، یا صرف اس بات کو سیکھ لو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عزیز اور حکیم بھی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کرنے کا پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کو جانیں، اس کی باریکیوں کو سمجھیں۔ آئیے میں ایک مثال سے آپ کو اس آیت کو سمجھاؤں۔ یہ آیت کریمہ اللہ کی دو صفات پر دلالت کر رہی ہے، عزیز اور حکیم۔ ان دو صفات کے تعلق سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک علماء کی مجلس میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہاں تک آیت درست پڑھی۔ اس کے بعد آگے انہوں نے پڑھ دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور جبکہ صحیح آیت کیا ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم۔ ایک اعرابی جو اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانتے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہیں اعتراض ہوا کہ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور آخر میں آپ نے پڑھا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں میں مطابقت سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک طرف ہاتھ کاٹنے کا حکم اور دوسری طرف اللہ غفور الرحیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اللہ کی یہ دو صفات فٹ نہیں بیٹھتی ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ صحیح آیت یہ ہے کہ یہاں پر ہے ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ مطلب یہ ہے ان دو صفات کا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اللہ رب العالمین عزیز و حکیم ہے، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے میں وہ غالب ہے، اور یہ حکمت بھرا فیصلہ ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کو جاننے کا مطلب۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں اسماء و صفات کے حوالے سے، کہ ہم اور آپ اللہ کی صفات میں سے ایک دو صفات
مشکل سے جانتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ صفات کامن ہیں جو ہماری زبانوں پر ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کس طریقے سے اللہ کی صفات موقع اور محل کے اعتبار سے استعمال کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے، ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ واپس آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفت باری کا استعمال کیا۔ اللہ کی ایک صفت الباری بھی ہے، پیدا کرنے والا۔ گویا کہ پیغام اپنی قوم کو یہ دیا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے یہ جو بچڑے کو معبود بنایا ہے یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، تمہارا معبود تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ کیا انبیاء کرام اللہ کے تعلق سے جانتے تھے، جانکاری تھی انہیں؟ ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم سبھی جانتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں پر۔ جیل کے اندر جب یوسف علیہ السلام تھے تو انہوں نے جیل کے ساتھیوں کو توحید کی دعوت کس انداز سے دی؟ انہوں نے کہا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ الگ الگ جو معبود ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا غالب ہے؟ یہاں پر اب غور کریں تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی صفت القہار استعمال کی۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پایا جاتا تھا وہ اس نوعیت کا تھا کہ لوگوں نے ہر چیز کے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے، الگ الگ ضرورتوں کے الگ الگ رب ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے اس ایک لفظ کے ذریعہ ان کے تمام جھوٹے معبودوں کو چکنا چور کر دیا اور کہا کہ تمہارے یہ مختلف ضرورتوں والے رب یہ درست نہیں ہو سکتے ہیں، درست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اکیلا وہ اللہ ہو سکتا ہے جو ساری ضرورتوں کو اکیلا پوری کرتا ہے، قہار ہے، غالب ہے، ساری چیزوں کا اکیلا وہ ذمہ دار ہے۔ یہ انبیاء کرام اللہ کی صفات اور اس کے ناموں کے تعلق سے علم رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی ہی زندگی کا ایک اور موڑ آپ دیکھیں کہ جب ان کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، کنویں سے نکالے گئے، ایک موقع آیا کہ مصر کے گورنر بنا دیے گئے اور آخر میں ان کے وہ بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ سازش کی تھی، ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سارے بھائی ان کے پاس آئے۔ اس موقع سے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے، شاہد ہے۔ انہوں نے کہا تھا ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے لطیف ہے۔ لطیف اللہ کی صفت ہے، نام لوگ رکھتے ہیں عبد اللطیف،
یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور لطفہ کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ داخلی اور خارجی تمام چیزوں میں نرمی اختیار کرنے والا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی اس صفت کے ذریعہ یہ پیغام دے دیا کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، سگے بھائی ساتھ چھوڑ دیں، لیکن جس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ اللہ رب العالمین کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے لطیف ہے، نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، لطف و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ انبیاء کرام اللہ کی صفات کے تعلق سے علم رکھتے تھے، اور غالباً اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ پورا قرآن مجید یہ اللہ کے اسماء و صفات کی شرح ہے۔ پورا قرآن مجید اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی تفسیر اور وضاحت پیش کر رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، غور کریں، اس کے اندر ایک سے ایک باریک نقطہ اور پوائنٹ ہمیں ملے گا۔ اللہ نے ایسی ایسی صفات اپنے لیے استعمال کی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، بہترین صفات ہیں، ان ناموں کے ذریعہ تم اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ اگر ہم رزق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ کی صفت رزاق کا حوالہ دیں، یا رزاق ارزقنی، اے رزق دینے والے تو مجھے رزق دے۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو یا غفور اغفر لی، یا غفار اغفر لی، اس طرح کی صفات ہم اللہ کی استعمال کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اور اللہ کی صفات کے تعلق سے ایک اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ اس کی صفات میں کسی طرح کی کوئی تعویل، کسی طرح کی تحریف اور مثال کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مثال بیان کریں کہ اللہ سنتا ہے تو ایسے سنتا ہوگا، نہیں، وہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس کی صفت سمیع کی ایک مثال میں آپ کو صحیح بخاری کے ایک واقعے سے سناؤں۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے، سنتا ہے، اور اس کے سننے کا یہ عالم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے خولہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خولہ بنت سعد یہ اللہ کے رسول کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے کچھ شکایت کر رہی تھیں، میں قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی بات میں نہ سن سکی۔ اتنے میں سورہ مجادلہ کی آیت نازل ہو گئیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں پڑ گئیں، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ الذی وسع سمعه الاصوات، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سنتا ہے، ساری آوازوں کو سنتا ہے۔ میں اتنے قریب سے نہ سن سکی، اللہ رب العالمین نے آسمان میں عرش کے اوپر سے سن کے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ اللہ کے سمیع ہونے کا مطلب ہے۔ تو اللہ کی اسماء و صفات کو سیکھنا، جاننا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ توحید کی اہمیت ہے۔ اس کے اسماء و صفات میں کسی طرح کی تعویل، کسی طرح کی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں
इल्हाद से काम लिया। इल्हाद क्या है? अल्लाह के अस्मा व सिफात का इनकार कर देना, उसकी तावील करना, उसकी मिसाल बयान करना, या बिला दलील के अल्लाह के ताल्लुक से कोई बात कहना, ये सारी चीज़ें इल्हाद में शामिल हैं। अहले इल्म ने तमाम चीज़ों को इल्हाद से ताबीर किया है कि इल्हाद को छोड़ दें और अल्लाह के जो नाम, उसकी जो सिफात कुरान और सुन्नत से जैसी साबित है वैसे ही हमें उस पर ईमान लाना है, उनको मानना है। खुलासा ये कि तौहीद ये एक इंतहाई अहम चीज़ है, हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। आसमान और ज़मीन इसी तौहीद की वजह से कायम है, इस दुनिया का निज़ाम इसी तौहीद की वजह से चल रहा है, और क़यामत के दिन जन्नत व जहन्नम के फैसले भी इसी तौहीद की बुनियाद पर होंगे। हमें और आपको चाहिए कि हम तौहीद को समझें, तौहीद का मफ़हूम जाने। तौहीद ये इतना वसी मौजू है कि इसकी एक एक किस्म पर अगर घंटों बयान किया जाए तब भी कम है। कुरान और सुन्नत के दलाइल इस ताल्लुक से भरे पड़े हैं। चंद बातें इसकी ज़रूरत के ताल्लुक से मैं बयान करके आपसे रुखसत होऊंगा। आज तौहीद की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उससे ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तौहीद को सीखना और सिखाना ये हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर से हमारी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखती हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपनी औलाद को तौहीद सिखाएं, अपने बच्चों को तौहीद सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं कि अल्लाह कौन है, उनका खालिक कौन है, उनका मालिक कौन है, उनका राज़िक कौन है, इबादत किसकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ अपने बच्चों को बताएं। और इस मौके से शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह की वो कीमती नसीहत अपने दामन से बांध लें और उसको याद रखें हमेशा, इस नसीहत को न भूलें। ये शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह की कीमती नसीहत है। आपने हमें और आपको नसीहत करते हुए फरमाया है, अल्लिम औलादक तौहीद क़ब्ल अन तुहफ़िज़हुम अल कुरान हत्ता ला यकूनू कस्सूफिया, कि लोगों अपनी औलाद को तौहीद सिखाओ, लोगों अपनी औलाद को तौहीद की तालीम दो ताकि वो सूफिया ना हो जाए। कुरान हिफ्ज़ कराने से पहले, कुरान सिखाने से पहले उन्हें बताया जाए कि कुरान का बोलने वाला, कुरान का नाजिल करने वाला कौन है, कुरान जिसका कलाम है वो ज़ात कौन है, कुरान जिसने नाजिल फरमाया है वो ज़ात कौन है, उसकी जानकारी हमें खुद भी हो और हमारे बच्चों को भी हो। उन्हें फरमाया कि आप अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाने से पहले तौहीद की तालीम ज़रूर दें ताकि वो सूफिया की तरह न हो जाएं। वो सूफिया जो कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान याद भी करते हैं और कब्रों के तवाफ भी करते हैं, कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उतरता। आज आप देखें ये फितनों का दौर है, तौहीद पर डांके डाले जा रहे हैं, तौहीद को नेस्तो नाबूद करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ऐसे तालीमी इदारे, ऐसे मदरसे, ऐसे कॉलेजेस और ऐसी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जहां पर तौहीद को ख़त्म करने वाले लोग मौजूद हैं, दहरिया किस्म के लोग मौजूद हैं, एथिस्ट किस्म के लोग मौजूद हैं। ऐसे पुरफितन हालात में हमारी, आपकी, माँ और बहनों की जिम्मेदारी ये है कि तौहीद को समझें, तौहीद के मफ़हूम को जानें, तौहीद खुद भी सीखें और अपने घर वालों को भी तौहीद सिखाएं। इस हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आखिरी नसीहत मैं आपको बताऊं कि आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया था, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ऐ बच्चे मैं तुझे चंद बातें सिखाना चाहता हूँ।
ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کا یہ نچوڑ اور خلاصہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند چیزیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم پریشانیوں میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اس کے بعد آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا تمہارے مقدر میں تمہارے پروردگار نے لکھ دیا ہے، اور یہ پوری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا تمہارے پروردگار نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ باتیں، یہ پیغامات ہمیں ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں رچانے اور بسانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اس چیز کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کو یاد کرائیں، اللہ کے بارے میں انہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین سے رزق نازل کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیوٹی کی آہٹ کو سن کر اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو سمندروں میں لوگوں کو سواریاں دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو آسمان کی فضاؤں میں پرندوں کو اڑاتا ہے، ان کے پروں کو آسمان کی فضاؤں میں جماتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کا حق تھا اس طرح کی قدر لوگوں نے نہیں کی۔ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، توحید کو پڑھیں، سمجھیں، خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں، خاص طور سے اپنی اولاد کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، اور توحید یہ کتنی بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو توحید جیسی اہم چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔